حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور اس کا یہ فرمان ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو، اس کے انعامات اور اس کی کرم نوازیوں کو گننا شروع کر دو، تم تو اللہ رب العزت کے انعامات اور نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے۔ حضرات، ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، وہ ہے وقت، ٹائم، وقت۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی، اور یہ نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ اسی نعمت کی وجہ سے ہی انسان نیکی کا کام کر سکتا ہے۔ اگر وقت ہی نہ ہو، اگر انسان کو بالفرض ٹائم ہی نہ دیا جائے، تو نہ وہ نماز پڑھ سکے گا، نہ روزہ رکھ سکے گا، نہ صدقہ و خیرات کر سکے گا، نہ ہی حج اور عمرہ کر سکے گا۔ تو کام کرنے کے لیے وقت چاہیے، اور اللہ رب العزت نے وقت عطا کر دیا ہے، اور وقت انتہائی قیمتی ہے۔ سیکنڈ بڑا اہم ہے، ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، اور سیکنڈ سے مل کے منٹ بنتے ہیں، اور پھر منٹوں سے گھنٹے، اور پھر دن اور رات، اور پھر اسی وقت سے ہفتہ بنتا ہے، ہفتے سے مہینہ بنتا ہے، مہینوں سے سال بن جاتے ہیں، اور پھر صدیاں بنتی ہیں۔ یہ وقت اسی طرح گزرتا ہے، لیکن اس وقت کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ ایک سال اسلامی کیلنڈر کے حساب سے ہم پورا کر رہے ہیں۔ لمحہ اور سیکنڈ اتنا اہم ہے کہ اگر پوری انسانیت مل کے یہ چاہے کہ گزرے ہوئے ایک سیکنڈ کو واپس لے آئے، تو کوئی گزرے ہوئے لمحے اور ایک سیکنڈ کو بھی واپس نہیں لا سکتا۔ یہ سال جو ہم گزار رہے ہیں اسلامی تاریخ کے مطابق 1443 ہجری، اور ذو الحجہ کی آج 29 تاریخ ہے، یعنی آج محرم الحرام کا چاند نظر آنے کا امکان موجود ہے۔ کل سے اگلے سال کی ابتدا ہو سکتی ہے، نہیں تو پرسوں سے ابتدا ہو جائے گی۔ گویا کہ یہ سال مکمل ہو رہا ہے اور اگلا سال شروع ہو رہا ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی گزرتی جاتی ہے۔ ہم جائزہ لیں کہ پورے اس سال میں، زندگی کے ایک پیریڈ میں، زندگی کے ان 12 مہینوں میں ہم نے کیا کیا، کیا کھویا، کیا پایا، کیا ہم نے کمائی کی ہے، کیا ہم نے وقت کی قدر و قیمت کی ہے یا وقت کو ضائع کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو بڑی عظیم نعمتیں ہیں، لیکن لوگ عام طور پہ ان کی قدر نہیں کرتے، ان کو ضائع کرتے ہیں، ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اور وہ دو نعمتیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ایک ہے صحت اور تندرستی، اور ایک ہے فارغ وقت مل جانا، انسان کے پاس فارغ ٹائم کا ہونا۔ یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، لیکن عام طور پہ لوگ ان دونوں کی قدر نہیں کرتے، اور جب نعمت چھن جاتی ہے تو انسان کو احساس ہوتا ہے، لیکن پھر اس احساس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ حضرات، وقت اور ٹائم برف کی طرح ہے، اگر برف کو استعمال کر لیں تو ٹھیک، اگر نہ استعمال کریں تو برف تو پگھل رہی ہے، گل رہی ہے، آہستہ آہستہ اس نے ختم ہو ہی جانا ہے۔ اگر اس کو استعمال نہیں بھی کرتے، برف تو پگھل رہی، گل رہی، وہ تو ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح ٹائم ہے، اگر اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے، وقت رکتا نہیں، وقت تو پھر بھی گزر رہا ہے، لیکن اگر صحیح استعمال نہیں کرتے تو وہ وقت ضائع ہو رہا ہے۔ ہم بہت سا وقت ضائع اور برباد کر دیتے ہیں، سمجھتے ہیں فارغ ہیں، فضولیات میں
اور ایسے کاموں میں اور ایسی باتوں میں جن کا دنیا اور آخرت میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات کئی گھنٹوں ہم بیٹھے ایسے فضول وقت گزار دیتے ہیں، فارغ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اچھے مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے، سمجھدار اور دانا ہونے کی پہچان یہ ہے کہ مسلمان ان چیزوں کو چھوڑ دے جن کا اسے فائدہ نہیں ہے، فضول چیزوں کو، لا یعنی باتوں کو، لغویات کو، ایسے ہی وقت گزاری کے لیے باتیں اور ایسے کام جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ اچھا مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو ترک کر دے۔ یہ بڑا قیمتی وقت ہے، اور قیامت کے دن اس وقت کے بارے میں سوال ہوگا کہ انسان تمہیں زندگی دی تھی، جتنی بھی دی، 30 سال، 40 سال، 60 سال، 80 سال، جتنی بھی زندگی ہے، سوال ہوگا یہ بتا وقت کہاں گزار کے آیا ہے۔ اور جوانی کے بارے میں الگ سوال ہوگا، کیونکہ جوانی میں انسان کے پاس صلاحیتیں زیادہ ہوتی ہیں، کام کرنے کی قوت اور طاقت زیادہ ہوتی ہے، لیکن انسان غافل سمجھتا ہے کہ جوانی تو ادھر ادھر کے کاموں کے لیے ہے، عبادت تو بڑھاپے میں جا کے کر لیں گے۔ اس کے بارے میں بھی سوال ہونا ہے۔ اور پھر انسان یہ خواہش کرے گا، اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کے اندر بہت سے لوگوں کی باتیں جو قیامت کے دن ہوں گی وہ بیان کر دی۔ لوگ کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، مولا تھوڑا سا ٹائم دے دے، اللہ تھوڑا سا وقت دے دے، کوئی نیکی کر لے۔ قیامت کو بھی یہ خواہش کریں گے، اور موت کے وقت بھی نافرمان انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے، لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اللہ سمجھ آ گئی، تھوڑا سا ٹائم دے دے، کوئی صدقہ خیرات کر لوں، کوئی نیکی کر لوں، عبادت، نماز، روزہ، اللہ تھوڑا سا ٹائم دے دے، پھر ٹائم نہیں ملتا۔ انسان پھر ٹائم مانگے گا لیکن ٹائم نہیں ملے گا۔ ٹائم یہی ہے، اور یہ انتہائی قیمتی ٹائم ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو اس دنیا کی زندگی کے اندر، اس زندگی کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے، قیامت اور آخرت، اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، اولئک الاقیاس، وہ دانا لوگ ہیں، وہ سمجھدار لوگ ہیں، وہ زیرک اور دانشور لوگ ہیں جو اگلی زندگی کی تیاری کرتے ہیں۔ اور جو اگلی زندگی کی تیاری نہیں کرتے، صرف یہاں کی پلاننگ، اگلے سال یہ بھی کرنا ہے، کاروبار کو اتنی وسعت دینی ہے، فلاں کام بھی، لیکن جس کام کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجا اس کی فکر ہی کوئی نہیں، وہ سمجھدار نہیں، وہ نقصان اٹھانے والے اور جاہل ہیں، چاہے دنیا انہیں کتنا بھی چالاک اور سمجھدار کہہ لے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں سمجھدار وہ ہیں جو آخرت کی زندگی کی تیاری کر رہے ہیں، اس زندگی کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے۔ اور وقت، حضرات، وقت تو اتنی تیزی سے گزرتا ہے۔ آج نوجوان 30، 35، 40 سال کے کسی سے بات کر کے دیکھیں، ایسے لگتا ہے جیسے بچپن تو ابھی کل کی بات ہے، کل ہم ابھی بچے تھے، ہمارے والدین نے ہم سے یہ کہا، ہم نے یہ کیا بچپن میں، ہم نے یہ کام کیا، وہ کیا، ہمیں ایسے لگتا ہے کل کی بات ہے۔ اور یہ نوجوان نہیں، یہ 60، 70، 80 سال کے بزرگ جو ہیں ان سے پوچھ کے دیکھیں، وہ بھی یہی کہیں گے بیٹا ایسے لگتا ہے کہ بچپن ابھی کل کی بات ہے، زندگی گزر گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ زندگی بڑی تیزی سے گزر رہی ہے، سمجھا ہے کون؟ وقت کی رفتار کا مزاج، لمحوں میں کٹ گئیں صدیاں شباب کی، لمبے سال گزر جاتے ہیں، لیکن انسان سمجھتا ہے پتہ ہی نہیں چلا، وقت تیزی سے ہی گزر رہا ہے۔ لیکن یہ یقین کر لیجئے، نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، صدقہ و خیرات کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، سنت پہ عمل کرنے کے لیے، دوسروں کی خیر خواہی کے لیے،
دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنے کے لیے حضرات ان کاموں کے لیے بھی یہی وقت ہے اور کوئی الگ وقت نہیں ملے گا۔ یہی نہیں کہ اس کے بعد کوئی اور ٹائم ملے گا کہ اس میں ہم یہ کام کر لیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق، جس انسان کو اللہ رب العزت نے 60 برس کی زندگی دے دی، حتیٰ بلغہ 60 سنہ، 60 سال کی عمر اللہ رب العزت نے دے دی، اللہ کے سامنے وہ کوئی عذر پیش نہیں کر سکے گا کہ مجھے ٹائم نہیں ملا، میں سنبھل نہیں سکا، میں کام نہیں کر سکا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کے سارے عذر اللہ رب العزت نے ختم کر دیے۔ حضرات گرامی قدر، اگرچہ عام طور پہ ہمارا حساب کتاب آج کل عیسوی کیلنڈر کے مطابق ہوتا ہے، لیکن ہمارا اصل اسلامی سال وہ ہجری ہے، اور اس حساب سے ہمارا سال مکمل ہو رہا ہے، اگلا سال شروع ہو رہا ہے۔ ویسے تو سارے ہم کہتے ہیں جی بچہ اتنے سال کا ہو گیا، اپنی زندگی بھی میں اتنے سال کا ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اتنے سال ہماری زندگی کے ختم ہو چکے ہوتے۔ جو آج 30 سال کا نوجوان ہو گیا، اللہ اسے سلامت رکھے، لیکن 30 سال اس کی زندگی سے ختم ہو چکے ہیں، 40 سال ختم ہو چکے ہیں، کسی کے زندگی کے 50 سال 70 برس ختم ہو چکے ہیں۔ سمجھیے پیچھے کیا رہ گیا ہے۔ اور موت کا فرشتہ نہ پوچھ کے آتا ہے، نہ بتا کے آتا ہے، نہ اجازت لیتا ہے، نہ اسے ضرورت ہوتی ہے، نہ وہ کسی کی مجبوری خوشی غمی دیکھتا ہے، نہ جگہ دیکھتا ہے۔ جب وقت پورا ہو جائے گا، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، اگر ایک سیکنڈ کہیں آگے پیچھے ہو جائے تو وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرات یہ احتساب کا موقع ہے۔ 1 سال گزر گیا، 12 مہینے گزر گئے، ہم دیکھیں کہ اس سال میں ہم نے کمائی کیا کی ہے۔ جس کام کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجا اپنی بندگی اور عبادت کے لیے، سال میں کتنی عبادت کی ہے؟ سال میں 12 مہینے، ہفتے، ہر دن 5 نمازیں تو فرض ہوتی ہیں۔ سوچیں اس سال میں نے سال کی پوری نمازیں پڑھی ہیں، اگر پڑھی ہیں تو جماعت کے ساتھ کتنی پڑھی ہیں، اور کتنی جماعت کے بغیر پڑھی ہیں، اور کیوں نہیں پڑھی؟ جو میں نہیں پڑھ سکا کیوں نہیں پڑھ سکا؟ 1 سال گزر گیا، اس سال میں نے کتنا اپنا نقصان کر لیا ہے۔ اور یہ کوشش کریں، سال تو اگلا شروع ہونے ہی والا ہے، یہ سال بھی گزرے گا، لیکن کتنے ہی ہم میں سے، اور ہر گھر، ہر خاندان، ہر برادری، حضرات غور و فکر کر کے دیکھیے، ہر خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد، قریب کا دور کا، کسی گھر خاندان سے کسی سے 2-4 سال میں ضرور فوت ہوئے ہوں گے، اور ہم نے بھی اسی طرح جانا ہے۔ پتہ نہیں اگلا سال تو مکمل ہوگا، ہم میں سے کون ہو کون نہ ہو خدا جانے، کوئی پتہ نہیں۔ پلاننگ کریں، اگر اس سال کی نمازیں پوری نہیں پڑھ سکا، انشاءاللہ اگلے سال کوئی نماز نہیں رہے گی۔ اگر جماعت میں سستی ہوئی تو وہ نہیں ہوگی، اور اگر پچھلے سال میں نماز کا ترجمہ نہیں پڑھ سکا تو اگلے سال انشاءاللہ میں نماز کا ترجمہ بھی پڑھوں گا، میں نماز کے بعد والے اذکار بھی پڑھوں گا، میں سنتوں کی اور نوافل کی بھی پابندی کروں گا۔ دیکھیں سال گزر گیا، اس سال میں کتنی دفعہ میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے۔ ہر بندہ، میں اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، کسی کو کیا کہنا ہے؟ اپنی تیاری ہو جائے تو بڑی بات ہے، اپنے آپ سے ہر بندہ پوچھے میں نے کیا کیا ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، کتاب رفعت و بلندی ہے، قیامت کے دن کی سفارشی ہے۔ ذرا سوچیں سال میں کتنی مرتبہ قرآن پڑھا ہے۔ اسلاف تو ہفتے میں، کوئی 3 دن میں، کوئی 5 دن میں، کوئی 7 دن میں پڑھ لیتے تھے، بڑی بات ہو تو مہینے میں ہم نے سال میں کتنی دفعہ قرآن پڑھا؟ اور جس نے پڑھ لیا الحمدللہ، ترجمہ کتنا آتا ہے؟ کوشش کریں اگلے سال کچھ ترجمہ بھی پڑھ لیں، کچھ قرآن حکیم کی صورتیں زبانی بھی یاد کر لیں۔ اور جس نے اس سال میں قرآن نہیں پڑھا یا ریگولر نہیں پڑھا، کبھی قرآن پڑھ لیا برکت کے لیے۔ حضرات قرآن روزانہ پڑھنے کے لیے،
اور ماننے کے لیے ہے۔ جہاں اگلے سال کی پلاننگ یہ ہے میں نے فلاں پلاٹ خریدنا ہے، کاروبار کو اتنی وسعت دینی ہے، گاڑی خریدنی ہے، موٹر سائیکل خریدنی ہے، فلاں کام کرنا ہے، حضرات اس سے ضروری ہے پلاننگ کریں۔ میں نے نماز کا ترجمہ سیکھنا ہے، میں نے روزانہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، میں نے قرآن کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے۔ حضرات سال گزر گیا، نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت کی ہمیں امید ہے، ہمارے وہ ہادی رہبر و رہنما ہیں، ہمیں اپنی جان سے پیارے، ہمیں ان سے محبت کا دعویٰ ہے۔ اس پورے سال میں ان کی کتنی احادیث ہم نے پڑھی ہیں، کتنے فرامین پڑھے ہیں، ان کی سیرت کے کتنے واقعات پڑھے ہیں، ان کی زندگی کے کتنے لمحات پڑھے ہیں۔ ہمارے گھر کے اندر زندگی کی ہر سہولت موجود ہے، کیا نبی کریم علیہ السلام کی احادیث کی 2-4 کتابیں بھی موجود ہیں؟ کیا آپ کی سیرت کی کوئی کتاب بھی موجود ہے؟ ٹی وی لان تو ہے، قرآن و حدیث پہ مشتمل لائبریری بھی ہمارے گھر میں ہے۔ ٹی وی لان کو ٹھیک ہے، وہ اگر صحیح استعمال کریں تو ٹھیک ہے، لیکن وہاں اسلامی کتابیں بھی رکھیں۔ پورے سال میں نبی کریم علیہ السلام کی سیرت میں ایک کتاب پڑھی ہے، ایک کتاب تو بڑی بات ہے، 10 صفحے پڑھے ہیں، پورے سال میں ایک صفحہ پڑھا ہے کسی حدیث کی کتاب کا، کتنی احادیث سنی ہے۔ حضرات یہ کام کرنے والے، تقریر تو بڑی آسان ہوتی ہے، قصہ ایک شروع کر لیں آدھا گھنٹہ گزر جائے گا، لیکن حضرات محترم بات یہ ہے کہ انسان گفتگو سنے، درس سنے، جمعہ سنے، اسے احساس ہو کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کیا کام میرے کرنے والے ہیں جو میں نہیں کر سکا، اور کون سی کوتاہیاں ہیں جو میں کر رہا ہوں وہ میں نہ کروں، اور اسی نیت سے ہی آ کے بیٹھنا چاہیے۔ اللہ حقائق کو سننے کی، سنانے کی، سمجھنے کی، ماننے کی، آگے پہنچانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات اس سال میں کتنا صدقہ اور خیرات کیا ہے، غریب لوگوں کے ساتھ کتنا تعاون کیا ہے۔ اس سال میں دیکھ لیں، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، کتنے یتیم بچوں کے سر پہ میں نے شفقت کا ہاتھ رکھا ہے، کتنی بیوہ عورتوں کی ضروریات کو پورا کیا ہے۔ میرے خاندان، محلے، ٹاؤن میں کتنے معذور اور بے بس لوگ ہیں، میں نے کس کس کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ اور حضرات یہ بھی غور و فکر کر لینا چاہیے، پورا سال ایک گزرا، اس سال میں کون سی مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، جھوٹ بولے ہیں، فراڈ کیے ہیں، ہیرا پھیری کی ہے، غلط طریقے سے دولت کمائی ہے، کون کون سی سنتوں کو پامال کیا ہے، اللہ کے کون کون سے فرامین کو نہیں مانا، کون سی سنتوں پہ عمل کے لیے میں نے بہانے تراشے ہیں، اور یہ وعدہ کریں کہ اگلے سال یہ غلطی والے، نافرمانی والے کام انشاءاللہ نہیں ہوں گے۔ حضرات یہ کام کرنے والے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام یہ باتیں ہمیں سمجھا کے بتا کے گئے۔ حضرات اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہو رہا ہے، یہ پہلا مہینہ ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ، اور یہ پہلا مہینہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ اس میں بنیاد بنایا گیا نبی کریم علیہ السلام کے واقعہ ہجرت کو، جب رحمت کائنات کو اور مکے کے مسلمانوں کو مکے کے کفار نے عبادت نہیں کرنے دی، توحید کا اعلان کرتے ہوئے ان پہ عرصہ حیات کو تنگ کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اور مسلمانوں نے کیا کیا؟ اپنے گھر کو بھی چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو بھی چھوڑا، اور کسی عام شہر کو نہیں، مکہ جیسے مقدس شہر کو بھی چھوڑا، حضرات بیت اللہ کے پڑوس کو بھی چھوڑا، جہاں رہ کے دین پہ عمل نہ ہو سکے، وہ شہر مکہ بھی ہو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، مدینہ منورہ پہنچے۔ یہ آج کا درس ہے، یہ اسلامی سال کے آغاز کا درس ہے۔ اللہ نے جس کام کے لیے بھیجا ہے اس پہ عمل لازم ہے۔ اگر کسی جگہ رہتے ہوئے مسجد میں نماز نہیں جا کے باجماعت پڑھ سکتے تو وہاں رہنا کس نے آپ پہ فرض کیا کہ آپ نے وہاں ہی رہنا ہے؟
اگر کسی جگہ پہ رہتے ہوئے سنت پہ عمل نہیں ہو سکتا اس جگہ کو چھوڑنا لازم ہے۔ مسلمانوں نے تو مکہ چھوڑ دیا، اس سے افضل کون سا شہر ہے؟ آج کے دن کا یہ درس ہے، اسلام پہ عمل میں جو بھی رکاوٹ بنے اس کی قربانی دی جائے گی، لیکن اسلام پہ عمل سستی اور کوتاہی کو چھوڑا جائے گا، نہ کسی دھمکی کی پرواہ کی جائے گی، نہ کسی لالچ کی۔ اسلامی احکامات پہ ہر صورت میں عمل کی پوری کوشش کی جائے گی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا طریقہ، اور سال کا آغاز محرم الحرام کا مہینہ ہمیں یہ ساری باتیں سمجھا رہا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، جو اللہ کے لیے سارا کچھ چھوڑ دیں وہ کیا بے یار و مددگار ہو جاتے ہیں؟ کیا اللہ انہیں ایسے ہی رہنے دیتا ہے؟ دیکھیے، مدینے سے مکہ سے مسلمان نکلے، چھپ کے رات کو چھپتے ہوئے، زیادتی ظلم کفار کی اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، رات کو چھپ کے جائیدادیں چھوڑ کے، گھر چھوڑ کے، بیوی بچے چھوڑ کے، رشتہ دار چھوڑ کے نکلے اسلام پہ عمل کرنے کے لیے، اور مدینہ پہنچے۔ رب کائنات نے ایسی مدد کی، جنہوں نے خدا کے لیے سب کو چھوڑ دیا، کائنات کے رب نے دنیا کو ان کے قدموں میں گرا دیا۔ 10 سال کے بعد وہ مسلمان جو مکے سے رات کی تاریکی میں چھپ کے نکلے تھے، رحمت کائنات جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اسلامی سلطنت اور توحید کا پرچم 10 لاکھ مربع زمین پہ لہرا رہا ہے۔ اور 35 سال کے بعد، صرف 35 سال کے بعد وہ مسلمان جو مکے سے چھپ کے نکلے تھے، اللہ نے ایسی مدد کی ہے، کیسر و کسریٰ کو ان کے قدموں میں گرا دیا، اور صرف 35 سال کے بعد 35 لاکھ مربع میل پہ وہ حکومت کر رہے ہیں، اللہ کے لیے سب کو چھوڑنے والے۔ اور محرم الحرام کا مہینہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ کس دن سے؟ جس دن سے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو بنایا ہے حضرات، یہ اسی وقت سے حرمت والا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ نہ یہ غم کا مہینہ ہے، نہ ماتم کا مہینہ ہے، نہ سوگ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، اس میں شبہ نہیں بڑی بڑی شہادتیں ہوئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت محرم کی 1 تاریخ کو، اور نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس مہینے کی 10 تاریخ کو۔ اللہ ان کے سارے شہداء کے درجات کو اور بلند فرمائے، لیکن کسی کی شہادت کی وجہ سے یہ مہینہ سوگ اور غم کا نہیں ہے۔ اس لیے اس میں جو رسمیں ہیں، سبیلیں لگاؤ، قبروں پہ مٹی کسی بھی وقت ڈال سکتے ہیں، لیکن کوئی خاص دن یا مہینہ نہیں ہے۔ اور باقی بہت سی باتیں جو ارد گرد شروع ہو جائیں گی، اور صحابہ پہ تبرہ بھی کیا جائے گا۔ حضرات، ہم نے ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ ایک عمل نبی کریم علیہ السلام نے بتلایا، رمضان المبارک کے بعد محرم میں روزے رکھنا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، لہذا اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے چاہیے، سبیلیں نہیں لگانی چاہیے۔ کثرت سے روزے رکھنا اور نیکی اور خیر کے اعمال کرنا اور بدعات سے اپنے آپ کو بچانا، اور اسلامی سال کے آغاز کا جو پیغام ہے دین پہ جم جانا، اسے اپنے ذہن میں رکھ کے اس پہ عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، آج شام سے یا کل سے اسلامی اگلے سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ 1443 ہجری مکمل ہو رہی ہے۔ اسلامی سال کا آغاز ہمیں بہت کچھ سمجھا رہا ہے، وقت کی اہمیت، کہ وقت گزرتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلتا، بڑی تیزی سے وقت گزرتا ہے، لیکن وقت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، گزشتہ سال نیکی اور خیر کے کون سے کام ہم نے کیے، ان کو جاری رکھیں، پہلے سے بہتر کریں، دینی اعتبار سے اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں،
اور کون سی کمیاں، کوتاہیاں، کمزوریاں، نافرمانیاں پچھلے سال ہو گئیں، احتساب کر کے، پلاننگ کر کے اس سال اپنے آپ کو ان کمزوریوں سے بچانے کی ہم پوری کوشش کریں۔ یہ مہینہ اسلام پہ جم جانے کا، اللہ رسول کی سچی فرما برداری کا ہمیں درس دیتا ہے۔ حضرات محترم، وقت کی قدر کو پہچاننے والے اور اسلام کے لیے ڈٹ جانے والے اور سب کچھ قربان کرنے والے، ان لوگوں میں سے ایک بڑا ہی جلیل القدر نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو خلیفہ ثانی ہیں۔ اور عمر بن خطاب مراد رسول ہیں، جنہیں نبی کریم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کر کے مانگ کے لیا ہے۔ اللہ عمر کو مسلمان بنا کے اسلام کو طاقتور بنا دے، اور حضرت عمر مسلمان ہوئے، مسلمان بھی خوش ہوئے اور نعرہ تکبیر لگایا۔ آسمانوں سے جبریل آئے، اللہ کے رسول حضرت عمر کے مسلمان ہونے سے صرف زمین والے خوش نہیں ہوئے، آسمان والے بھی خوش ہوئے۔ حضرت عمر وہ ہیں جن کی بیٹی سے رحمت کائنات نے شادی کی، نبی کریم علیہ السلام کے سسر محترم۔ اور حضرت عمر وہ ہیں جنہیں حضرت علی نے اپنی بیٹی دی، ان کے نکاح میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت عمر داماد بھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، عمر تم سے شیطان بھی ڈرتا ہے، راستے میں ملاقات ہو جائے عمر تمہیں دیکھ کے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور عمر وہ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے، بلکہ جن سے جب وہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، عمر میرے بھائی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا۔ کتنی عظمت کی بات ہے، پوری کائنات رحمت کائنات سے دعائیں کروائے، حضرت عمر بھی کروائیں، لیکن اس موقع پہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بھائی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھ۔ اور حضرت عمر وہ ہے کہ کئی دفعہ ان کی خواہش ہوئی یہ مسئلہ ایسے ہونا چاہیے، ادھر سے رب کائنات نے جبریل کو آسمانی نوٹیفیکیشن قرآن کی آیت دے کے بھیج دیا، جو عمر کی خواہش ہے ہم نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے وہی اصول اور ضابطہ بنا دیا ہے۔ عمر کی خواہش کے مطابق قرآن کی آیات بھی اترتی رہی۔ حضرت عمر کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبان سے شہید بھی قرار دیا۔ حضرت عمر کو نبی کریم علیہ السلام نے ان کی اقتداء کا باقاعدہ نام لے کے ہمیں حکم بھی دیا۔ اور حضرت عمر دلیر، شجاع، بہادر، جری اور اسلام کے جرنیل اور سپہ سالار اور اسلامی غیرت سینے میں رکھنے والے، اسلام کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے، جب خلیفہ بنے تو نبی کریم علیہ السلام کے لائے ہوئے نظام کو وسیع و عریض سلطنت پہ نافذ کر کے دکھایا اور بہت سے شعبے متعارف کیے، بہت سی اصلاحات فرمائی۔ آج دنیا کے کئی ممالک میں عمر لا کے نام سے ان نئی متعارف کی ہوئی چیزوں، اصلاحات کو پڑھایا سکھایا جا رہا ہے۔ حضرت عمر وہ ہیں جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جاتے ہیں، جو کرتا پہنا اس کو پیوند لگے ہوئے، لیکن کیسر و کسریٰ کے تختوں کو الٹ دینے والے، اور دنیا یہ کہنے لگی اگر ایک عمر اور آ جائے پوری دنیا میں اسلام کا ہی علم بلند ہو جائے۔ وہی عمر درخت کے نیچے اینٹ کو تکیہ سرہانہ بنا کے سوئے ہوئے، لیکن کسی کی مجال کیا ہے ان کی خلافت میں کوئی کسی پہ ظلم کر جائے۔ حضرت عمر عدل و انصاف کا علم لہرانے والے، اگر ان کے گورنر سے غلطی ہو جائے، کسی کو تھپڑ لگا دے، اپنے دربار میں گورنر کو کھڑا کر کے عام آدمی سے کہنے والے میرے سامنے اس کو تھپڑ لگاؤ، تاکہ پتہ چلے اسلام مساوات کا درس دیتا ہے۔ اور حضرت عمر وہ ہے جنہوں نے دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ دودھ پیتے ہوئے بچوں کے وظائف مقرر کیے، جنہوں نے بیوہ عورتوں کے، معذوروں کے وظائف مقرر کیے۔ اور حضرت عمر وہ ہیں آج کے حکمران، کوئی ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، کوئی کسی طرح خیر خواہی کی بات کرتا ہے، کوئی ان کو سمجھائے۔ حضرت عمر وہ ہیں ریاست مدینہ کے خلیفہ،
انسان تو بڑی دور کی بات ہے، آج تو انسان بلک رہے ہیں، آج تو لوگ اپنے بچے فروخت کرنے پہ مجبور ہو چکے ہیں۔ اور حضرت عمر وہ ہیں جنہوں نے یہ فرما دیا تھا اگر فرات کے کنارے بکری کا ایک بچہ بھی بھوک سے مر گیا، قیامت کے دن عمر سے سوال ہوگا، میں اس کا بھی ذمہ دار ہوں۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ہمیں ہمارے حکمرانوں کو، مسلمانوں کو حضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔